الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات واضح آیات، کھول کر بیان کرنے والی آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزر چکے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جن آیات کا تذکرہ کیا ہے ان سے مراد نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی تمام آیات مراد ہیں، اور خاص طور پر جو اس صورت کے اندر آیات موجود ہیں، احکام موجود ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ عظیم صورت ہے، ہم نے ہی اسی کو نازل کیا ہے، اور ہم نے ہی اس کے احکامات مقرر کیے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر واضح آیات نازل کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی پوری شریعت بھی مراد ہے، اور خاص طور پر اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ تو قرآن کریم کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ آیات بینات، آیات مبینات، کہ ہم نے ایسی آیات نازل کی ہیں جو انتہائی واضح ہے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہیں، اس میں کوئی بھی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ احکام واضح کرنے والی آیات ہیں، یعنی اس کو کھول کر بیان کرنے والی آیات ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے کچھ حالات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ حالات سے کیا مراد ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا، اور اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، اسی طرح مریم علیہ السلام کی، کہ ان کے اوپر بھی بہتان باندھا گیا تھا، ان پر بھی الزام لگایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن کریم کی آیات نازل کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ کیا سیدہ مریم نے کوئی ایسا کام کیا تھا یا نہیں کیا، کیا سیدنا یوسف علیہ السلام وہ اس کے مرتکب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اور ان لوگوں کا جھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے جو ان کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ یعنی آج بھی اگر اٹھا کر آپ دیکھیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پر یہودی جو ہیں بہتان باندھنے سے باز نہیں آتے۔ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ اپنی اسی طرح محرف شدہ تورات کو لے آتے ہیں، اسی کے اندر موجود قصے کہانیوں کو لا کر ان کی پاک دامنی کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح آیات نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو نازل کر دیا، لیکن کچھ بدبخت آج بھی ایسے ہیں کہ جن کو اپنی ایمان کی فکر ہی نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولیں گے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات کو اس قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کا ایک مقصد ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، باقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن اصل ہدایت جو حاصل کرتے ہیں وہ متقی ہیں، پرہیزگار۔ تو اسی طرح قرآن کریم موعظت، نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، لیکن نصیحت اصل میں پکڑتا کون ہے؟ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہم نے احکامات اس صورت کے اندر پڑھے، یعنی زنا کا مسئلہ ہے، پھر حدود کے مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھے۔ یہ نہیں ہے کہ تم پر ہی اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، یا حدود اللہ رب العالمین نے تم پر ہی لاگو کر دی ہیں، یا فحاشی اور یعنی کی باتوں سے تمہیں اللہ نے منع کیا۔ نہیں، یہ پچھلی شریعتوں میں بھی، حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرام کی ہیں چیزیں، یہ اللہ کی غیرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی غیرت کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام کر دیا، یعنی اس کا انسان کو کبھی بھی ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے حرام کیا، انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی سامنے ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔